ظلم کے خلاف سب سے پہلے ممبر سے آواز آنی چاہیے. ظالم کے خلاف آپ کی آواز آنی چاہیے ممبر سے. جب ممبر سے آواز آئے گا مسجد کے ممبر سے تو چوک چوراہوں سے بھی آئے گا, گلی محلے سے آئے گا. ایک ریکویسٹ میں علماء کرام سے ضرور کروں گا کہ جس طرح آج کل کے ماحول میں یہ غربت یا مہنگائی, یہ ظلم بدامنی کے خلاف سب لوگ بولتے ہیں, تو سب سے پہلے یہاں سے بولنا چاہیے. اس کے لیے ظلم کے خلاف سب سے پہلے ممبر سے آواز آنی چاہیے. ناانصافی کے خلاف سب سے پہلے ممبر سے آواز آنی چاہیے. بے دینی کے خلاف ہر قسم کے اس طرح کے جتنے جو ظلم ہو رہے ہیں اس ملک میں, کوئی بھی کرے, سیاستدان کر رہے ہیں, چاہے آپ کی اپنی پارٹی کو یا باہر کے ہو, کوئی دوست ہو, پرایا ہو, آپ قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے مظلوم کے لیے بولنا ہے. ظالم کے خلاف آپ کی آواز آنی چاہیے ممبر سے. جب ممبر سے آواز آئے گا مسجد کے ممبر سے تو چوک چوراہوں سے بھی آئے گا, گلی محلے سے آئے گا. جب یہ ساری جگہوں سے آئے گا تو اس ملک کے جو مقتدر قوتیں ہیں, سیاستدان ہیں یا اور ادارے ہیں, تو ان کو احساس ہوگا, ان کو پریشانی ہوگی. تو کم سے کم موجودہ دور میں جو 2% لوگ 22 کروڑ عوام کے اجرتی قاتل بنے ہوئے ہیں, کسی کو غربت سے مارا جا رہا ہے, کوئی مہنگائی کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکے ہیں, کوئی مختلف قسم کے ایسے کاموں پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو ان سب کے لیے میری تمام علماء سے درخواست ہے کہ جہاں پر ظلم ہو, چاہے وہ جو بھی کرے, کوئی خان کرے, نواب کرے, مینے کرے, بی اے کرے, کوئی بھی ادارے والا کرے, ظلم ہے اور ظلم کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے آواز اٹھانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ, چونکہ میں تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کا چیئرمین ہوں, میری پارٹی ہمیشہ ظلم, بے انصافی اور پسماندگی کے خلاف بولتی ہے. ہمیشہ وہ قومیں جن کے استحصال ہوتی ہے, جن کے حقوق غصب ہوتے ہیں, جن کے توجہ نہیں دی جاتی اور جس میں دن بدن احساسی محرومی بڑھتی جا رہی ہے, ہم ان کے آواز بنے ہوئے ہیں. تو میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ ہماری اس میں رہنمائی کرے, ہم میں جو کمی ہے وہ ہمیں بتائے, جو خامیاں ہے وہ ہمیں بتائے, تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی اسلامی نظریات کے حدود کے اندر اپنی عقیدے کو جان کر, اپنی مذہبی فریضے کو سمجھ کر ہم اس ملک اور قوم اور اسلام کی مدد کریں. ہزاروں مدارس اور مساجد کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ان کی ضرورت ہے. اور یہ شاید ہم لوگوں کو زیادہ احساس اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ہمارا یہ جو بیلٹ ہے پختونخوا, یہاں پہ سب لوگ مذہبی ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ مدارس بھی بہت ہے اور علماء کی تعداد بھی بہت ہے, تو اس لیے ہمیں یہاں پر احساس نہیں ہے. لیکن جب آپ لاہور جاتے ہیں, پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ 20 25 سال کے لڑکے جب آپ دیکھتے ہیں, ان کو دوائرانوت کا پتہ نہیں ہوتا, تو تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں, ایک معاشرے میں عالم کی کتنی اہمیت ہے, اور ایک محلے اور علاقے میں مسجد اور مدرسے کی کتنی اہمیت ہے. پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے میں پیدا فرمایا جہاں پہ ہمیں یہ ساری سہولیات میسر دی, اور ہمارے علاقے کے عالم انتہائی محنت کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں اور یہ درد رکھتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے جس طرح پہلے آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے گھروں میں والد صاحب یا دادا جو ہوتے تھے, وہ صبح سویرے سب کو اٹھا کے قرآن شریف کی تلاوت ان سے کرواتے تھے. جن کو ترجمہ آتا تھا وہ ترجمہ کرواتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ اور مصروفیت کے ساتھ وہ جو گھروں کا ہمارا ماحول ہے وہ آہستہ وہاں سے تلاوت کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا, اور آج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ماحول ہے. دوسرا, آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں, ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی تعداد 3-4 ہوتی ہے اور مرد و عورتوں کی تعداد 20-25 ہوتی ہے. کسی گھر کے بڑے کو یہ احساس نہیں ہے, نہ ہمارے گھر کے بڑے عورتوں کو یہ احساس ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے.
ہم آٹے کی فکر تو کرتے ہیں، راشن کی کرتے ہیں، کپڑوں کی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری فضول چیزوں کا خیال تو رکھتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، پردے ٹھیک ہے، سوپے نہیں، یہ وہ، لیکن یہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، اور وہاں پہ تعداد انسانوں کی 25 ہے اور قرآن شریف کی تعداد 4 ہے یا 5 ہے۔ یہ بات میری غور سے سنیں، اور وہ 4-5 پہ بھی 1 یا 2 میں تلاوت ہوتی ہے، باقیوں کے اوپر گرد اور غبار اس پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مدارس اور مساجد ہے، علماء کرام ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محلے میں تمام بچے کم سے کم جو بنیادی جو تعلیم ہے مذہبی وہ حاصل کریں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کی اور مدرسے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ تو ہماری بھی خواہش ہے اور تعاون انشاءاللہ کریں گے بھی، کرتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا خیر میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حصہ ڈالیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔